السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ، آیات مقدسہ نمبر 12 تا 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں کفار مشرکین کی ایک سوچ، ذہنیت، ان کا مائنڈ سیٹ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، بلکہ جھوٹے ہیں، فراڈیے ہیں، دھوکہ باز ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں۔ یہ اللہ کی آیات سنتے ہیں لیکن اپنے تکبر پر قائم رہتے ہیں۔ اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی نہ آئے، دلائل سے گفتگو نہ ہو تو یہ بات بھی کریں۔ اللہ نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ اعلیٰ فکر اور فلسفی پیش کرنے کے بعد اس پر ایک عملی نظام تشکیل دیں، لیکن یہ اس عملی نظام پہ آنا نہیں چاہتے، انکار کرتے ہیں۔ مقصد تکبر اور غرور اور ضد ہے، حتیٰ کہ مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک مذاق تو وہ یہ اڑاتے ہیں کہ وہ منہ سے بھی کہتے ہیں، مختلف قسم کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن ایک مذاق یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نظر انداز کریں۔ آج کے دور میں آج کا مسلمان سچی رہنمائی کو سن کے توجہ بھی نہیں کرتا اور نظر انداز کرتا ہے۔ یہ بھی مذاق کی ایک شکل ہے۔ یاد رکھیے، کفر شرک سے بڑی خطرناک چیز نفاق ہوتا ہے۔ آپ جب یہ اس کو سچی رہنمائی سمجھتے ہیں، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ہے، تو پھر ہم اس پر عملی نظام کیوں نہیں تشکیل دیتے؟ شک و شبہ میں کیوں ہیں؟ یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے دنیا کے عذاب آتے ہیں۔ عذاب مہین ہے دنیا کا عذاب، رسوا کرنے والے عذاب۔ جب ہم اللہ کی ہدایات پہ عمل ہی نہیں کریں گے، سنیں گے، سن لیتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، تو پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا، اور آخرت میں بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ آج کی آیات میں بھی اللہ نے سب سے پہلے پھر دلائل سے بات کی اور تسخیر کائنات کے عنوان سے انسان کو سمجھایا کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تو ہم نے تمہیں قدرت دی، طاقت دی اور ساری چیزوں کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا۔ دوسری آیات میں اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ میں، چونکہ یہ سورہ مقدسہ نازل ہو رہی ہے تو مکی زندگی میں جماعت سازی کا دور ہے۔ مکی زندگی میں جو جدوجہد ہو رہی ہے وہ جماعت کی تشکیل کی جدوجہد ہے، جماعت سازی کی جدوجہد ہے۔ ایسے حالات میں ہم نے
لڑنا نہیں ہے۔ ایسے حالات میں ہم نے نظر انداز کرنا ہے، اپنے کام پہ توجہ دینی ہے، فکر کو بہتر کرو۔ یہاں فکری بننا ہے، شعور اور اعلیٰ نظریہ حاصل کرنا ہے۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے تمہارے تابع کر دیا کیا؟ البحر، دریا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ آپ اس میں کشتیاں چلائیں، جہاز چلائیں اور اپنی ضروریات پوری کریں۔ یہ سورہ مقدسہ کے آغاز میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، کائنات کی ترتیب و تشکیل کا ذکر فرمایا۔ یہاں پر پھر اور شکلیں اس کی کون کون سی ہیں؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ آپ اللہ کے فضل کو تلاش کرو، اپنی روزی تلاش کرو، تجارت کرو، اس کے ذریعے آمد و رفت کرو، دنیا میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرو، جہازوں میں بیٹھ کے، کشتیوں میں بیٹھ کے جاؤ آؤ۔ اور اب تو اس کی شکلیں اور ترقی یافتہ ہو چکی ہیں، اب تو ہوائی جہاز آ گئے اور مختلف اور ذرائع بھی ہیں۔ کیوں؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر کیا ہے؟ کہ غور و فکر کرو اور اللہ کی نعمتوں کو حاصل بھی کرو، استعمال بھی کرو اور دوسروں کے لیے مفید بناؤ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تم حاصل کرو، سب کچھ استعمال بھی کرو، بلکہ اور ترقیاں حاصل کرو، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اسی کو تو سائنس کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر تو ادا کرو، اللہ کی ڈیمانڈ کو سمجھو اور پھر اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کچھ یہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اللہ نے مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ، اس انسان کو اللہ نے مرکز بنا دیا، اس کو اعلیٰ شعور، اعلیٰ دماغ دیا، اعلیٰ دل دیا۔ یہ اللہ سے اپنے دل کو جوڑے، غور و فکر کرے اور جس چیز کو چاہے گا وہ اس کی تابع ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک یہ ساری نشانیاں کس قوم کے لیے ہیں؟ جو غور و فکر کرتی ہے، جو توجہ کرتی ہے۔ پہلے اللہ نے یوقنون کہا، مومنین کہا، یاقلون کہا، یؤمنون کہا، اور یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں یتفکرون، تشکرون بھی اللہ نے اوپر فرمایا۔ میرے عزیزو، بڑے بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ بار بار آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں غور و فکر کرو، توجہ کرو۔ جیسے ایک بچے کو کوئی سمجھائے کہ تم یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہو یا جو بھی تمہیں ٹاسک دیا گیا ہے، اس پہ پہلے غور کرو نا، پہلے شعور حاصل کرو، پہلے اعلیٰ فکر لو اس کے بارے میں، اس کے دائرے سمجھو، تقاضے سمجھو، پھر ہی آگے بڑھ سکو گے۔ اسی انداز میں اللہ پوری انسانیت کو سمجھا رہے ہیں۔ قل للذین آمنوا، یہ جماعت سازی کا دور ہے مکہ المکرمہ میں، تو اللہ فرماتے ہیں قل، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، للذین آمنوا، ان مومنوں کو، سچی جماعت جو تیار کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے یغفروا للذین، آپ درگزر کریں ان لوگوں کے لیے، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے۔ یہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ ہے، آپ جدوجہد کر رہے ہیں،
لیکن اللہ کی سچی تاریخ کو سمجھتے نہیں، حالانکہ اللہ نے بتا دیا کن کن قوموں پر عذاب آئے اللہ کے، کیوں آئے عذاب، اور جنہوں نے اللہ کی بات مانی، سچے مومنین متقین حزب اللہ سچی جماعتیں، ان کو اللہ نے دنیا میں غالب کیا۔ اللہ رب العزت نے ان مجرمین کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے توجہ نہیں کی اور ہٹ درمی اور ضد پر قائم رہے اور نبیوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ ہے ایام اللہ، وہ سچی تاریخ۔ ایام اللہ یہ قرآن پاک کی اصطلاح ہے، اور وہ تمام ایام دن جو نمایاں اللہ نے کر دیے، جو گزر چکے ہیں اور ابھی آئیں گے پھر مزید، اس پہ توجہ نہیں کرتے تو آپ ایسے کریں، ان کو فی الحال نظر انداز کریں، اپنا شعور بلند کریں، اعلیٰ فکر جو ہے وہ آنی چاہیے۔ یہ دور فکر کا دور ہے۔ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تاکہ وہ سزا دے اس ایسی قوم کو جو بھی وہ کماتے ہیں، جنہوں نے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو سزا ہوگی، اور اس سے پہلے جن قوموں نے انبیاء کی مخالفت کی، سچی جماعتوں کی مخالفت کی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اصل میں ان کا کردار ظلم کا ہے، اس کردار کی وجہ سے ان کی تباہی ہوئی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه، اللہ نے یہ ایک فارمولہ دے دیا، ضابطہ ارشاد فرما دیا، یہ میرٹ ہے، سنیے، من عمل صالحا فلنفسه، جو بھی انسان اچھا کام کرے گا اس کو اس کا فائدہ ہے، جس کا اعلیٰ شعور ہوگا، اعلیٰ فکر ہوگی، اور اسی طرح اس اعلیٰ فکر پر اس کا عمل و کردار ہوگا تو اس کو بھی فائدہ ہے، پوری انسانیت کو فائدہ ہے، اور اللہ کو خوشی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَعَلَيْهَا، اور جس نے برا کیا تو وہ خود اس کا ذمہ دار ہے۔ لہذا یہ جماعت سازی کے دور میں ہم نے اپنی فکر کو اعلیٰ رکھنا ہے، دوسروں کو جو زیادتیاں کر رہے ہیں وقتی طور پہ نظر انداز کرتے رہے، آپ اپنا کام کیجئے، ان کی جو حرکتیں ہیں یہ خود ذمہ دار ہے اس کے، اور پھر ذمہ داری کا نتیجہ نکلتا ہے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب غزوہ بدر کا اعلان ہوتا ہے تو پورے حجاز کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اب اس غزوہ کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ بوڑھے بوڑھے بڑے سردار ظالم جنہوں نے ایک سرداری نظام قائم کیا ہوا ہے، آج یہ غالب آتے ہیں یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ایک چھوٹی سی جماعت تیار کی ہے، یہ مقابلے میں ہے، کون غالب آئے گا؟ تو میرے عزیزوں، وہ غزوہ بدر کا موقع یہ ثابت کرتا ہے کہ ان کے ذمہ دار وہ خود تھے، چنانچہ اللہ نے سچی جماعت کو غالب کیا اور ان کو مغلوب کیا، شکست دے دی۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یاد رکھیے، اللہ کے پاس جب جانا ہے، دنیا میں قومی انقلابات کی شکل میں اللہ جزا و سزا سے نکالتے ہیں، اور جب دنیا سے بچ بھی گئے اللہ کے پاس جائیں گے تو اللہ نے تو حساب لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے ان کی بد کرداریاں ہیں، ظالمانہ نظام کا قیام ہے، غلامی کا نظام قائم کیا اور بدامنی پیدا کی، معاشی بدحالیاں پیدا کی، انسانیت کو پریشان کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، اس کا نقصان ہوگا، اور وہ عذاب علیم، عذاب مہین، عذاب رجز من عذاب علیم اور عذاب عظیم کی شکل میں ہے۔ اللہ ہمیں سچی رہنمائی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام عذابات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے،
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔